اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضي بينهم وان الذين ورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما انزل الله من كتاب وامرت ليعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا اعمالنا ولكم اعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا واليه المصير صدق الله مولانا العظیم۔ 25واں سپارہ سورہ شعراء، 15 نمبر آیت۔ آج کے ایک سپارے میں 19 رکوع 239 آیات تلاوت کی گئی۔ 19 رکوع 239 آیات تلاوت کی گئی۔ سورہ شورا کے اس پہلے مضمون میں 25ویں سپارے سے متعلق پہلا مضمون، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور بتایا گیا اور کہا گیا اللہ کی جانب سے کہ جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں، کرتے رہتے ہیں، بغیم بینہم، یہ اختلاف کی کوئی وجہ معقول نہیں ہے، بلکہ اختلافات کی وجہ بغیم بینہم، ان کی آپس کی ضد ہے، اس ضد کی وجہ سے اختلاف کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا جو کام ہم نے آپ کے ذمہ کیا ہے وہ آپ کرتے رہیے۔ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اختلافات کی نظر ہو گئے ہیں، بغیم بینہم، آپس کے عناد کی وجہ سے، جانتے بوجھتے، جبکہ ہم نے ان کی بات سمجھا دی، یہ بات ان کے علم میں آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت احکامات ٹھیک ہیں، جاننے کے بعد پھر بھی وہ گمراہی کو اختیار کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑیے، آپ اپنا کام کیجئے، فَادْعُوا، ان کو دعوت دیجئے، جو ہم نے آپ کو کہا ہے کہ آپ ہمارے بندوں کو ہم سے ملائیے، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور آپ خود بھی استقامت کے ساتھ جو کچھ آپ کو کہا گیا ہے وہ مستقل کہتے رہیے، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ ہرگز خواہشات پر نہ چلیے۔ یہ سارے احکامات براہ راست آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیے گئے۔ فطرتی زندگی پر ادب بھی، آداب بھی، سلیقہ بھی، طریقہ بھی، سب اپنی جگہ ہے، لیکن براہ راست جو حکم کا انداز ہے رب کائنات کا، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، آپ تو بہرحال بلاتے رہیے، آپ تو بہرحال سمجھاتے رہیے، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، آپ استقامت کے ساتھ جو کچھ حکم دیا گیا ہے وہ کہتے رہیے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور آپ ہرگز کسی خواہش کی طرف نہ جائیے۔ ایسی صورت میں انتہا یہ ہے کہ جب سمجھانے کے بعد، بتانے کے بعد، نا امیدی اور مایوسی سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اب آپ ان کو یہ بات بتا دیں، سمجھا دیں۔ انتہا یہ ہے اللہ ربنا و ربکم، دیکھو بھئی تمہارا اور میرا رب تو ایک ہی ہے، تم بھی اللہ کو مانتے ہو لیکن ایسے نہیں مانتے جیسے مجھے میرے رب نے ماننے کو بتایا ہے، جیسے میرے رب کا حق ہے تم ایسے نہیں مانتے۔ اللہ ربنا و ربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، پھر بھائی تمہیں بھی اجر ملے گا جو تم کرو گے، مجھے بھی اللہ ثواب دے دے گا جو میں کروں گا۔ لا حجت بیننا و بینکم، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، لڑائی جھگڑا صرف اس میں ہے کہ میرے رب نے ایک بات تمہیں بتائی ہے میرے ذریعے، تم اسے ماننے کو تیار ہیں۔ لا حجت بیننا و بینکم، رہا مسئلہ تم بھی اپنی جگہ اپنے آپ کو ٹھیک کہتے ہو، میں بھی اپنی جگہ اپنے آپ کو ٹھیک کہتا ہوں، اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر، اللہ ہم سب کو اکٹھا کر کے بتا دے گا کون ٹھیک تھا کون غلط تھا۔ اس چند آیات میں جو مضمون بتایا اور سمجھایا گیا ہے کہ آپ کیجئے اپنا کام اور کرتے رہیے اپنا کام، آپ کیجئے اپنا کام اور کرتے رہیے اپنا کام، خود بھی جمے رہیں استقامت کے ساتھ، لوگوں کو سمجھاتے بتاتے رہیے۔ جب انتہا ہو جائے انکار کرنے والے بغیم بینہم، آپس کے عناد
اور آپس کی بغاوت کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو قبول نہ کریں تو ایسی صورت میں اللہ فرماتے ہیں پھر آپ ان کو یہ کہہ کر ان سے علیحدہ ہو جائیے کہ رب تمہارا اور میرا ایک ہے لیکن راستے تمہارے میرے جدا ہیں. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، میرے لیے میرے کیے کا اجر ہے، تمہارے لیے تمہارے کیے کا اجر ہے. لا حجت بیننا وبینکم، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں. اللہ یجمع بیننا، جب اللہ ہمیں اور تمہیں جمع کرے گا کیونکہ ہمیں وإلیہ المصیر، لوٹنا اسی کے پاس ہے. ان چند آیات میں جو مضمون سر فہرست سمجھایا گیا ہے وہ یہ کہ عقائد میں کوئی لچک نہیں اور عمل میں لچک پیدا کی جا سکتی ہے. اعمال میں شریعت مطہرہ کا اصول اور اسلوب یہ ہے کہ جہاں عمل ہے وہاں تھوڑی سی نرمی دکھائی جا سکتی ہے. لچک کا تعلق عقیدے سے ہرگز نہیں ہے. جہاں معاملہ تھا اعمال کا تو وہاں بات سمجھاتے رہے، کہتے رہے، کوشش کرتے رہے کہ بھئی کسی طرح انکار کرنے والے اختلافات چھوڑ دیں، کسی طرح حسد کینہ بغض کو چھوڑ دیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو، دعوت کو قبول کر لیں. عمل کے درمیان لچک پیدا کرتے رہے. لیکن جب معاملہ آ گیا انتہا کو، عقیدے کو، تو پھر یہ بات کہنی پڑی کہ بھئی رب تو تمہارا اور میرا ایک ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، تمہارا راستہ جدا ہے، میرا راستہ جدا ہے. دونوں راستے بالکل علیحدہ کر دیے. اور رہا مسئلہ کہ اگر آدمی اب بھی نہ مانے تو پھر آخری درجے میں عقیدے کی اصلاح کے لیے یہ بات کہہ کر راستے جدا کر لیے. اللہ یجمع بیننا، بہرحال اللہ نے جمع کرنا ہے، جب جمع ہوں گے تو پھر اللہ بتا دے گا. تو اصول یہ بتایا گیا یہاں پر کہ عمل میں کسی بھی مسلمان کو، کسی بھی غیر مسلم کو، کسی بھی مذہب والے کو قریب کرنا ہو تو عمل میں کچھ گنجائش ہے، اعمال میں کچھ گنجائش ہے، کچھ تھوڑا سا تسامح اور گنجائش سے کام لیا جا سکتا ہے. لیکن عقیدہ ایک ایسی چیز ہے اس میں قطعاً گنجائش نہیں ہے. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بار بار مشرکین نے، منافقین نے، کفار نے اس بات کے لیے مجبور کیا کہ آپس میں اختلاف کو ختم کیجئے، آپ بھی یہی کہتے ہیں، اتفاق پیدا کیجئے، تو اتفاق میں کچھ آپ پوجئے ہمارے خداؤں کو، کچھ ہم عبادت کر لیں آپ کی خداؤں کی. تو اس موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو ٹوک ارشاد فرمایا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، جو تم پوچھتے ہو میں نہیں پوچھتا، جو میں پوچھتا ہوں تم نہیں پوچھو گے. تو عقیدے کے موقع پر یہاں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. عقیدہ نام ہی اس بات کا ہے. عقیدہ جبھی عقیدہ کہلاتا ہے جب اس میں کوئی لچک اور جب اس میں کوئی نرمی نہ ہو. اگر اس میں کوئی لچک ہو پھر وہ عقیدہ نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے. اس لیے آج کے ایک سپارے سے متعلق اگلا مضمون، وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ نے اصول سکون، اصول راحت، اصول ترقی، اصول اطمینان اور مسلمان کی زندگی کا اسلوب بتایا ہے کہ مسلمان کی زندگی، وما اصابکم من مصیبت، جو کچھ تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، وما اصابکم من مصیبت، مصیبت کے مضمون سے کوئی چیز بھی تمہیں پہنچتی ہے، اور مصیبتن کے نیچے ایک تنوین ہے. اس تنوین کا مقصد یہ ہے کوئی بہت باریک سی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی، اگر تمہیں چھوٹی سے چھوٹی کوئی بات بھی تکلیف کا تمہارا ذریعہ ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، وہ بنیادی طور سے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. قرآن پاک کہتا ہے وما اصابکم من مصیبت، تمہیں کوئی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی پہنچی ہے، فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اور بہت ساری کمی کوتاہیاں ہونے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی صغائر کو، چھوٹے گناہوں کو اعمال کے ذریعے درگزر کرتا رہتا ہے. آدمی نے قرآن پاک کی تلاوت کی، چھوٹے موٹے گناہ معاف ہوئے، دعا کی، چھوٹے موٹے گناہ معاف، کسی مسلمان سے ہنس کر بات کی، چھوٹے موٹے گناہ، صغیرہ گناہ معاف ہو گئے. کسی آدمی کو السلام علیکم کہا، چھوٹے موٹے گناہ معاف ہوئے. کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں اور صغیرہ گناہ اعمال سے معاف ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ویعفو عن کثیر، ویعفو عن کثیر، بہت سارے گناہ تو اللہ یوں ہی معاف کر دیتا ہے بغیر توبہ کے. پھر جہاں آدمی اٹک جاتا ہے، جہاں آدمی پھنس جاتا ہے، جہاں آدمی پریشان ہو جاتا ہے، وہ گناہ ہوتے ہیں جو کبائر کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے.
تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ صرف فقہا نے، علماء نے بات سمجھانے کے لیے، اگر کسی آدمی کو، کسی بیوی کو خاوند سے، خاوند کو بیوی سے کوئی تکلیف ہوئی ہے تو وہ دونوں فبما کسبت ایدیکم، غور کریں کہ ہمارا کوئی ایسا گناہ ہے جو ہم دونوں ایک دوسرے سے تکلیف میں، اولاد ماں باپ سے، ماں باپ اولاد سے اگر تکلیف میں آ گئی تو دونوں سوچیں ہمارا کیا گناہ ہے ایسا کہ جس گناہ کی وجہ سے ہم تکلیف میں آ گئے۔ خادم سے آقا، آقا سے خادم، ملازم سے مالک، مالک سے ملازم، چھوٹے سے بڑا، بڑے سے چھوٹا، حاکم سے محکوم، محکوم سے حاکم اگر تکلیف میں آ گیا تو اللہ یہ فرماتے ہیں فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اصول یہ تھا، انداز یہ تھا کہ جب بھی کوئی نقصان، جب بھی کوئی ان کی نافرمانی، جب بھی کوئی ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ پیش آتا جو ان کی طبیعت کو ناگوار گزرتا تو وہ اس آدمی سے پہلے یہ دیکھتے کہ میرا عمل کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہاں تک کہ کوئی چیز گر جاتی تو گرنے کو بعد میں دیکھتے، یہ دیکھتے کہ نقصان کیوں ہوا ہے۔ کہیں پیر پھسل جاتا، کہیں سلپ ہو جاتے تو ایسی صورت پر کہیں جھٹکا لگ جاتا، کہیں دھکا لگ جاتا تو یہ دیکھتے کہ میرا عمل کیا ہے، اپنے عمل کو دیکھتے ٹٹولتے۔ ضمناً ایک بات بھی یاد آ گئی، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک موقع پر بارش میں جا رہے تھے، بارش میں جا رہے تھے تو ایک بچے سے انہوں نے کہا کہ ذرا سنبھل کر، بچوں کی عادت ہوتی ہے بارش ہو یا پھسلنے کی بھی جگہ ہو، اس خوف سے بے خوف ہو کر، اس تکلیف سے بے خوف ہو کر کہ کیا بنے گا، تھوڑی دیر میں آدمی زمین پہ لگے گا، سر لگے گا، پیر لگے گا، ہڈی ٹوٹے گی، کیا ہوگا، لیکن اگر بارش ہے پھسلنے کی جگہ، وہاں بھی بچہ بھاگ رہا تھا تو اس بچے کو دیکھا وہ معمول سے زیادہ کچھ تیز دوڑتا ہوا جا رہا تھا تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا بیٹا ذرا سا سنبھل کے چلو، گر نہ جاؤ، سنبھل کے چلو۔ تو اس نے فرمایا کہ آپ نعمان ہیں، آپ کو لوگ ابو حنیفہ کہتے ہیں؟ کہا اچھا آپ ہی امام صاحب ہیں؟ کہا میں ہی امام، لوگ مجھے امام صاحب کہتے ہیں۔ کہا آپ سنبھل کر چلیے، میں گر جاؤں تو بچہ گرے گا، آپ گر گئے تو امام گر جائے گا۔ کہا آپ سنبھلیے، میرے گرنے پہ تو لوگ مجھے اٹھا دیں گے، آپ کے گرنے پر لوگ پوچھیں گے کہ کیا کیا جو آپ گر گئے ہیں، تو اس لیے آپ سنبھلیے، تو میرے سنبھلنے کی ابھی بہت عمر باقی ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو کچھ تمہیں تکلیف پہنچتی ہے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ پاک تو بہت ساری کمی کوتاہیوں کو معاف کر کے پھر پکڑ کرتا ہے۔ جب بھی کسی کی پکڑ آتی ہے تو وہ پکڑ ہمیشہ اللہ کے نظام کے تحت کبھی بھی پہلی دفعہ نہیں آتی۔ یہ بات ہم نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چور پکڑا گیا تو اس نے کہا کہ جی اگر مجھے اجازت ہو تو میں بھی ایک درخواست پیش کروں، تو میں فرمایا کہو۔ فرمایا جی دیکھیں اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، پہلی دفعہ تو میں نے پہلی دفعہ چوری کی ہے، مجھے معاف کر دیں۔ اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ حضرت عمر کی پکڑ خطرناک ہے، حضرت عمر کی انویسٹیگیشن خطرناک ہے، پکڑ خطرناک ہے، فیصلہ بہت خطرناک ہے۔ فرمایا اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، آپ تو پھر مخلوق ہیں، میں نے پہلی دفعہ گناہ کیا ہے اور غلطی ہو گئی، چوری ہو گئی، مجھے معاف کر دیں۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر تو نے پہلی دفعہ چوری کی ہے تو تجھے معاف ہے، اگر پہلی دفعہ چوری کی ہے تو تجھے معاف ہے۔ اور فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ تو نے پہلی دفعہ چوری نہیں کی۔ اس نے پوچھا آپ کو کیسے معلوم، آپ کو کیسے معلوم؟ انہوں نے فرمایا مجھے میرے رب نے بتایا کہ اللہ پہلی دفعہ کسی کو پھنسواتا نہیں ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت ساری کمی کوتا ہے، جاؤ معاف، جاؤ معاف، جاؤ۔ کہ جب بھی آدمی پھنسے گا تو وہ پرانا پاپی اور پرانا ماسٹر آدمی ہوگا، اس لیے کہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ پہلی دوسری تیسری دفعہ تو اللہ درگزر کرتا ہے۔ جب آدمی خوگر، عادی، مست اور مجنون بن جاتا ہے گناہ میں، پھر اللہ کبھی کبھی کھول دیتا ہے، پھر کبھی کبھی اللہ پاک ظاہر کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے کہ کبھی بھی اللہ پہلی دفعہ گرفت نہیں کرتا، یہ رحمان، رحیم اور کریم ہونے کے خلاف ہے، پہلی دفعہ اللہ گرفت نہیں کرتا۔ تو عمر نے فرمایا تیرے کہنے پر پہلی دفعہ تو نے چوری کی، میں نے تجھے معاف کر دیا، لیکن میں عمر تجھے بتاتا ہوں تو نے پہلی دفعہ چوری نہیں کی، تو پرانا چور ہے، اگر تو پہلی دفعہ کرتا تو پھنستا نہیں، پھنس گیا، پہلی دفعہ نہیں کی۔
کہا یہ اصول ہے عمر کا اپنے رب کے کہنے پر. پھر حضرت عمر نے تیسری بات ہی کہا تیری تسلی کے لیے کچھ معلومات کرواؤں؟ تو اس نے کہا جی معاف کر دیں. کہنے معلومات انویسٹیگیشن نہیں کریں، معاف کر دیں. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. تو بھائی آج کے ایک سپارے سے متعلق تیسرا اور آخری مضمون فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. ہم نے آپ کو آپ کی زبان میں قرآن حکیم اتار کے دے دیا اور آپ نے ان کی زبان میں انہیں سمجھا دیا. یہ انتہا ہے کسی کو سمجھانے کی، کسی کو کسی بات پر لانے کے لیے، کنوینس کرنے کے لیے، کاؤنسلنگ کے لیے. یہ انتہا ہے، کھینچا تانی نہیں ہے. آخر میں ایک بات عرض کرتے ہیں، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. یہ قرآن حکیم آسان کیا ہم نے آپ کو، آپ کے لیے، آپ کی زبان میں، اور آپ نے اپنی زبان میں اپنے لوگوں کو بتا دیا، ان کی بھی وہی زبان ہے عربی. فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ. انہوں نے آپ سے بات سننے کے بعد اب وہ انتظار میں ہیں کہ اے محمد علیہ السلام آپ نے غلط کہا، اب اللہ کی پکڑ آئے گی. فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ. آپ بھی انتظار میں رہیے، آپ پریشان نہ ہو، دیکھیے پکڑ میں آتا کون ہے. فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ. یہ اللہ فرما رہے ہیں. فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ. وہ انتظار میں تھے کہ آپ علیہ السلام نے ہمارے سارے معبودان باطلہ سے علیحدہ کر دیا میں اور کہا یہ سب غلط ہے، ایک اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، بس ایک ٹھیک ہے. کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے سارے معبودان کو ہم نے چھوڑ دیا، سب ناراض ہو کر آپ علیہ السلام کا کوئی نقصان ہو جائے گا. اے محبوب آپ پریشان نہ ہو، یہ سب مل کر کچھ نہیں کر سکتے، ہم اکیلے سب کا کام کر دیں گے. فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ. فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ. تو اللہ سبحانہ جو یہاں ایک بات سمجھانی مقصود ہے وہ یہ کہ اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو آپ کی زبان میں اور آپ نے ان کی زبان میں. یہ کسی بھی مضمون اور علم کے سمجھانے کے لیے، علم کے سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے یہ انتہا ہوتی ہے. کسی بھی مضمون کو قابو کرنے کے لیے، علم میں دسترس کے لیے، علم میں دسترس کے لیے، علم میں دسترس کے لیے اس کی زبان میں بات کو سمجھا دیا جائے، پھر کوئی قواعد نہیں رہتی، پھر حجت تام ہو جاتی ہے، پھر کوئی ہیلا بہانہ نہیں رہتا. اگر ایک آدمی اردو جانتا ہے، آپ نے اردو میں اسے بات سمجھا دی، حجت تام ہو گئی. عربی جاننے والے کو عربی میں سمجھا دی، فارسی جاننے والے کو فارسی میں سمجھا دی. مجھے نہیں معلوم کہ میں اور آپ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوتے ہیں یا نہیں اگلی گفتگو میں، مجھے اور آپ کو نہیں معلوم، لیکن ہو سکتا ہے آپ قبول فرمائیں اور ہو سکتا ہے آپ رد فرما دیں. وہ بات یہ ساری دنیا، اچھا میں کیونکہ مسجد کا آدمی ہوں اس لیے بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ اسے اس رخ پہ لے جائیں کہ وہ مولوی صاحب ہیں اس لیے یہ مولوی کوئی بات کہہ سکتا ہے، یہ کوئی سمجھدار آدمی کی بات تھوڑی ہے، پڑھے لکھے آدمی کی بات تھوڑی ہے. وہ بات یہ کیا ساری دنیا کی مادری زبان انگریزی اور انگلش ہے؟ کیا ساری دنیا کی مادری زبان یا ساری دنیا کے لوگ انگلش کو ایکسٹرا آرڈنری سیکھتے ہیں؟ کیا ساری دنیا کے لوگ سارے علوم انگلش میں سیکھنے کو لائک اور پسند کرتے ہیں؟ تو یہ میرے ملک میں عذاب کیوں ہے؟ جاپنیز اور چائنیز تو ایسے تھوکتے ہیں جیسے آدمی کسی بدبو پہ تھوکتا ہے، کہتا ہے میری اپنی زبان ہے، میں کسی دوسری زبان کو لائک کروں گا تو میں کیا خائن ہوں، میں کیا اتنا ہلکا ہوں کہ مجھے اپنی مادری زبان سے لگاؤ اور تعلق نہیں. تو ہمارے ہاں علوم کا فقدان ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ میرا بچہ پہلے انگلش سیکھتا ہے پھر کچھ اور سیکھتا ہے. وہ جتنی زندگی انگلش سیکھنے میں لگاتا ہے اس سے کم میں وہ ماسٹر اور ماہر ہو جائے اپنے کام میں، پروفیشنل ہو جائے. وہ کیا ساری دنیا کا ڈاکٹر انگلش پڑھ کے ڈاکٹر بنتا ہے؟ کیا ساری دنیا کا ڈاکٹر انجینئر انگلش پڑھ کے انجینئر بنتا ہے؟ تو یہ ملک میں، میرے ملک میں عذاب کیوں ہے؟ یہ میری قوم پر عذاب کیوں ہے؟ کیا عرب انگلش پڑھ کر ڈاکٹر بنتے ہیں؟
وہ سارا مضمون سارا مواد عربی میں پڑھتے ہیں، انگلش بھی سیکھتے ہیں کیونکہ دنیا بھر میں سیکھنا آنا جانا سب. جیپنیز ہیں وہ اپنی زبان میں، فارسی والے اپنی زبان میں ساری میڈیکل کو، انجینئرنگ کو، ساری دنیا کو، سارے لاز کو، سارے لا کو وہ اپنی زبان میں پڑھتے ہیں. تو بھائی اپنی زبان میں بچہ مادری زبان میں اچھا سمجھے گا. میرے ہاں فقدان سمجھنے کا یوں ہے، اس لیے کہ مادری زبان سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، اسے تو ہم نے کر دیا کارنر، اور خارجی زبان ہوتی ہے صرف پروفیشنلزم کی بنیاد پر، اس میں ہم نے سارے علوم کو گھسیڑ دیا، سارے علوم کو گھسیڑ دیا. آخری بات، یہ جو اصول اور اسلوب بتایا ہے آپ کو کہ بھائی خارجی زبان کیوں سیکھے آدمی، تو بھائی یہی اصول عربی کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی قرآن سیکھنے کے لیے پہلے عربی سیکھو. تو بھائی اس عربی کے لیے آسمان والے رب نے کہا اسے سیکھو. آسمان والے رب نے کچھ اور سیکھنے کو نہیں کہا تمہیں ہم دین ہی اس راستے سے دیں گے. وہ دین تھوڑی ہے جس کے لیے ہم انگریزی سیکھ رہے ہیں. ضرورت ہو سکتی ہے، ضرورت سے انکار نہیں ہے، یہ ہرگز قطعاً نہیں کہہ رہے کہ ضرورت نہیں، ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے. خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی عبرانی زبان میں ہمارے پاس خطوط آتے ہیں، سیکھ لو گے؟ اللہ کے نبی فرمائے کرنا کیا ہے؟ کہا سیکھو. ارے بھائی ہم نے تم سے کہا تھا عبرانی زبان سیکھو، اللہ کے نبی سیکھ لی. ارے بھائی 15 دن پہلے کی تو بات ہے. نہیں اللہ کے نبی 17 دن کی بات ہے. کہا آ گئی. جب آدمی ضرورت بنائے گا تو اللہ مدد کرے گا، جب مقصد بنائے گا اللہ فیل کر دے گا. یہ اسلوب ہے. ساری دنیا کی زبانیں سیکھیں، لیکن اس لیے سیکھیں قرآن سمجھ میں آ جائے، یہود کی زبان سمجھ میں آ جائے، کیونکہ مقصد، ہدف، آبجیکٹو کہیں اور چلا گیا. اب اللہ نے مدد کھینچ لی ہے. اب ہمارے پاس صرف اسٹرکچرز ہیں، صرف ڈھانچے ہیں، ہمارے پاس روح نہیں ہے، سب مردے ہیں، کوئی ایک بھی جان نہیں ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے عبرانی سریانی زبان کا بھائی سیکھو، ہمارے پاس خطوط آتے ہیں. اللہ کے نبی سیکھ لی. اور بھائی 15-17 دن میں کہا آپ نے دعا فرمائی ہم نے اس لیے سیکھی ہمیں دین سیکھنا ہے، اللہ نے مدد کی. ہم نے اس لیے سیکھی کہ ہم نے دنیا کمانی ہے، اللہ نے کہا جاؤ کام کرو. تو ساری دنیا، کوئی ایک مسلمان بھی ایسا ہے کائنات میں جو خارجی زبان اس لیے سیکھتا ہو کہ مجھے دین سیکھنا سمجھانا ہے؟ ہر آدمی اس لیے سیکھتا ہے کوئی پیسے بنانے ہیں. اور اگر تمہیں دین سیکھنا ہے کسی مولوی کے پاس جاؤ بھائی، 10-20 ہزار روپے کی تنخواہ، بس اس سے زیادہ نہیں. ہاں اگر تم نے لاکھوں میں کمانا ہے پھر انگریزی سیکھو. تو بھائی یہ کوئی دقیانوسی فارمولہ نہیں ہے، یہ وہ حقائق ہیں، زمینی حقائق ہیں جسے قبول کیے اور ایکسپٹ کیے بغیر گزارا نہیں ہے. ضرور سیکھیں، 200 زبانیں سیکھیں، ضرور سیکھیں، 200 زبانیں سیکھیں. ابھی ہمارے ملک میں بہت سارے جوانوں کو شوق ہوا کیا سیکھنے کا. ہاں ذرا آہستہ سے آ رہی آواز، کیا ہے؟ ہاں کیا بات سمجھ میں نہیں آئی، کیا چیز؟ کیوں؟ دنیا بنانی ہے، دنیا کمانی ہے، 4 پیسے ویلیوز ہوں گی تو ذرا تنخواہ تھوڑی سی اچھی مل جائے گی. جس مسلمان کو رب نے فوکس دیا تھا اللہ اور رسول کا، سب سے پہلے سب سے زیادہ اسی نے چھوڑا. جس مسلمان کو اللہ نے فوکس دیا تھا کہ تم بناؤ دین کو مقصد، تم بناؤ اللہ رسول کو مقصد، تم بناؤ قرآن کو مقصد، دنیا مل جائے گی، گوبر مل جائے گا، تمہیں فکر نہیں کرو. تم بھینس خریدو دودھ کے لیے، گوبر آ جائے گا. تو پوری قوم نے گوبر کی نیت کی ہے، گوبر کی نیت سے اوپر چلتا ہی نہیں ہے، اس لیے سمجھ بھی نہیں آ رہی کچھ. اللہ پاک اللہم احفظنا من. تو بھائی یہ کوئی جذباتی ایموشنل گفتگو نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس کو میں اور آپ سننے کو بھی تیار نہیں، جس کو میں اور آپ سننے کو بھی تیار نہیں. یہاں سے نکلنے کا آدمی سوچتا ہے ارے بھائی مسجد میں اس طرح کی بات ہو سکتی ہے، میں ساری دنیا میں چل رہا ہے، یہ مسجد کی بات ہو سکتی ہے، اس لیے کہ بھائی مسجد ہی کی ہو سکتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں، دین کی بات تو مسجد میں ہی ہوگی. اللہ پاک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. دعا کے بعد اعتکاف والے ساتھی آگے آ جائیں، باقی ساتھیوں کو اجازت ہے. الحمدللہ رب العالمین.